الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین نے جو زیادتی کی ہے اس کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3856۔ عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں، سألت ابن عمرو بن العاص قلت اخبرنی باشد شیء صنعہ المشرکون بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن واس بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے خبر دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ظلم کا جو سب سے زیادہ سخت رہا ہے۔ یعنی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لوگوں نے بڑا ستایا، ظلم کیا، زیادتی کی، تو کوئی ایسا واقعہ نبی کا مجھے سناؤ جس میں اہل مکہ نے کافی ظلم کیا ہو، بہت ستایا ہو اور بہت سنگین واقعہ ہو، ایسا کچھ واقعہ سنائیں۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بہت اونچا ہے۔ یعنی اللہ کے بعد اگر کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ حاصل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ سے بہتر نہ پہلے کوئی گیا ہے اور نہ کوئی آئے گا اور نہ جائے گا، سب سے عظیم ہستی۔ یہ ساری باتیں جب ہم سنتے ہیں، لوگ سنتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ قربانیاں بھی یاد کرنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بھلائی کے لیے پیش کی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی بہت خوشحال ہوتا ہے، بہت ترقی کرتا ہے تو کہتے ہیں ہاں یار بہت اچھا، لیکن بسا اوقات اس نے جو ترقی کی ہے اس ترقی کے پیچھے جو قربانیاں ہے اسے لوگ نہیں جانتے، اس نے جو پاپڑ بیلے ہوتے ہیں اسے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو بعد میں جو دکھتا ہے نا وہ تو دکھتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو قربانیاں، جو محنتیں ہوتی وہ لوگوں کو نہیں دکھتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا مقام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ اونچا مقام ایسے نہیں ملا ہے، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہے۔ تو عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عاص سے کہا مجھے ایسا کوئی واقعہ سناؤ جس میں اہل مکہ نے سخت ظلم کیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ قال، تو عمر بن عاص بیان کرتے ہیں بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی حجر الکعبہ، واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجر کعبہ یعنی حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حتیم جو لوگ گئے جانتے ہوں گے، خانہ کعبہ کے بالکل دیوار سے ٹچ ہے، اور اب تو وہاں ہر کوئی نہیں جا سکتا، ٹائم رکھا گیا ہے، اسی ٹائم کے حساب سے جو آتا ہے جاتا ہے تو اس کو وہاں جانے کی پرمیشن ملتی ہے، وہاں جاتے ہیں لوگ، نفل پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، بہت مطلب عظیم جگہ ہے، وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور یاد رہے اس وقت بھی عرب کے تمام لوگوں کا لگاؤ خانہ کعبہ سے تھا، اور ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ ہم اس سے جڑے رہیں، یہاں جا کر عبادت کریں۔ وہ اگرچہ عبادت 360 کی کرتے تھے، مگر کعبہ کی اہمیت ان کی نگاہوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات نبی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مقام ہے، لیکن وہ عبادت آپ بھی کرتے تھے، لیکن آپ اللہ کی کرتے تھے اور لوگ پتہ نہیں کس کی کرتے تھے۔ تو آپ وہاں جا کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اذ اقبل عقبہ بن ابی معیط فوضع ثوبہ فی عنقہ، کہ پس عقبہ بن معیط آیا اور اس نے اپنے کپڑے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دیا۔ کپڑا ایسے رومال ہو اور اس کو ایسے گلے میں لپیٹ دیا جائے۔ وہ آیا، اور یہی عقبہ بن معیط ہے، بہت نالائق تھا۔ جیسے پہلے آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور یہ نالائق آیا اور آپ کے پیٹ پر اونٹ کی وجری ڈال دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بددعا کی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بددعا کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غزوہ بدر میں یہ مار دیا گیا، ذلیل ہو کر یہ مرا دیا۔ تو یہ بدماش تھا، نالائق تھا، اور بلا وجہ
کیا جرم تھا نبی کا؟ بھائی آپ 360 کی بندگی کرتے ہو، وہ ایک ہی کرتے ہیں، آپ اپنے طور پہ کرتے ہو تو آپ کو کوئی بات پوچھ کرنے والا نہیں ہے، وہ اپنے ایک معبود کی، حقیقی معبود کی کرتے ہیں تو تم کو اتنی چڑ کیوں ہو رہی ہے؟ تو ہوتا کیا، ہر دور میں ایسے حالات خراب کیے جاتے ہیں۔ اب آپ کے یہاں جو حالات خراب ہوتے ہیں، کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں، حالات ہمیشہ خراب ہی رہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، جو حالات گزر جاتا ہے نا وہ اچھا ہو جاتا ہے، اور جو چل رہا ہوتا ہے یہ نیچر ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں، حالات اچھے ہو جائیں گے تو یہ کب حالات کبھی اچھے نہیں ہوتے ہیں، بس تھوڑا اوپر نیچے ہوتا ہے، مگر حالات ہمیشہ خراب رہتے ہیں تقریباً مسلمانوں کے تعلق سے۔ اس میں بھی بڑی راز ہے، حکمتیں ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے ایسا کیا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ آیا اور گلے میں اپنا کپڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دیا، فخانقہ خنقا شدیدا، اور گلے میں ڈال کر اس کو زور سے کھینچنے لگا، لگتا ایسا اس کا پلان تھا کہ آج کام ہی تمام کر دیتے ہیں۔ اور ایسی بڑی کوشش ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بھائی آپ جب ہجرت کیے اس وقت پلان تھا کہ ان کو ایک ساتھ حملہ کر کے ختم کر دو، آپ کو زہر بھی دیا گیا، پتھر لڑکا کر بھی آپ پر گرا کر مارنے کی کوشش کی گئی، ہو سکتا ہے اس کا بھی یہی پلان ہو، چونکہ گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچنا مطلب کیا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ جس کو بچانا چاہے کوئی اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے، یہ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے، یہ دماغ کے اندر لے کے چلنا چاہیے کہ ہماری موت اور ہمارا آخری ٹائم اپنے وقت پر آئے گا جب اللہ نے لکھا ہے۔ دنیا کتنی چاہ لے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو بڑی کوششیں کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، لیکن اللہ حفاظت کرتا رہا، بچاتا رہا۔ چنانچہ وہ زور سے جب کھینچنے لگا، فاقبل ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے آئے۔ ابو بکر آپ کے جگری دوست، رفیق غار، آپ کے غار کے دوست، ساتھ میں رہنے والے ہیں، ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا، وہ بھاگتے ہوئے آئے۔ حتی اخذا بمن کبہی، چنانچہ آپ نے عقبہ بن معیط کے کندھے کو پکڑا، ودفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو دور ڈھکیل دیا، یعنی وہ آیا اور چھڑایا، اس کو دور کیا اور بزبان حال گلے میں جو کپڑا تو وہ نکالا۔ اس طرح گویا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کام آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دفع کی۔ قال، یہ سارا کرنے کے بعد آپ ابوبکر کہہ رہے تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ لوگوں کیا تم اس آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ بھئی یہ جرم ہے کہ بھئی کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، بھئی وہ اپنے اللہ کو مانتا ہے، تمہارا کیا بگڑ رہا بھائی؟ یہ کوئی جرم ہے؟ نہ وہ آپ کو کھا رہا، نہ آپ کو ستا رہا ہے، نہ آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، نہ کبھی اور کوئی غلط آپ کے ساتھ کام کیا ہے، بس اس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ سارے مکہ والوں سے الگ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اتنا بڑا اس کا یہ جرم ہو گیا، اب اسے مارنا چاہتے ہو؟ یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ کر آر ان کو دلائی کہ کیا کر رہے ہو یار، مطلب ایسا۔ تو دیکھیں ہر دور میں ایسے حالات بگاڑے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے جو ان تمام حالات کے ہوتے ہوئے بھی اپنا رشتہ اللہ سے جوڑ کے رکھتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ باقی حالات دیکھیں ہمیشہ ایسے ہوتے رہتے ہیں، کبھی خراب ہوتے ہیں، کبھی اچھے ہوتے ہیں، ورنہ جو دور چل رہا ہوتا ہے وہ اکثر خراب ہی رہتا ہے، گزرا ہوا دور اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، فطرت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔